السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آخر کار رابطے بحال ہو گئے ہیں اور اے پی سی کے معاملے پر باضابطہ طور پر مشاورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی پولیٹیکل اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اندر خانہ ایک تنازع چل رہا تھا، ایک اختلافات چل رہے تھے کہ اے پی سی بلائی جائے نہ بلائی جائے، کب بلائی جائے اور ایجنڈا کیا ہونا چاہیے۔ اے پی سی کی تاریخ اور ایجنڈے کے معاملے پر اختلافات تھے۔ دراصل پہلے تو نون لیگ کا یہ انیشیٹو تھا نہیں، یہ انیشیٹو تھا بلاول بھٹو زرداری کا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا، جنہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کیے تھے اور اس کے بعد اے پی سی پر مشاورت انہوں نے کی۔ اور نون لیگ کو جب انہوں نے رابطہ کیا تو نون لیگ تذبذب کا شکار تھی اے پی سی کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو زرداری نے بال ہی نون لیگ کی کورٹ میں پھینک دیا، شہباز شریف کی کورٹ میں، کہ اپوزیشن لیڈر چونکہ شہباز شریف ہیں تو بلاول کا یہ کہنا تھا کہ یہ انیشیٹو اے پی سی کا بھی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو ان دنوں میں اتفاق سے شہباز شریف صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ کوارنٹائن میں تھے، کرونا کا ان کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا تھا۔ تو نون لیگ نے یہ جواز فراہم کیا کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہوا ہے تو وہ کوارنٹائن میں ہیں، تو فی الحال اے پی سی ڈیلے کی جائے۔ اس کے بعد کوارنٹائن ان کا ختم ہو گیا اور پھر پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا، لیکن نون لیگ کلیئر نہیں کر رہی تھی معاملات کو کہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بدگمانیاں اور شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے تھے اور ہو رہے تھے۔ میری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے، فرت اللہ بابر سے، مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نون لیگ کی وجہ سے اے پی سی ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن وہ اسکرین پر نون لیگ کے حوالے سے اس طرح کا الزام ڈائریکٹ اسی لیے نہیں لگانا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی کیونکہ اس سے پھر بدگمانیاں مزید بڑھیں گی، شکوک و شبہات اور اختلافات اور دوریاں جو ہیں مزید بڑھیں گی دونوں جماعتوں کے درمیان، جو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی اور انتظار کر رہی تھی، مطالبہ بھی کر رہی تھی، اندر خانہ پریشرائز بھی کر رہی تھی نون لیگ کو مسلسل، باقی اپوزیشن جماعتوں کے معرفت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے رابطے میں تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی کچھ دن پہلے جو ہے بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں بھی اے پی سی کے معاملے پر ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو تمام جماعتوں کا، اپوزیشن جماعتوں کا، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا پریشر تھا نون لیگ پر۔ اب نون لیگ لائن پر آ گئی ہے۔ نون لیگ آخرکار اے پی سی بلانے کے لیے نون لیگ نے ایک انیشیٹو شروع کر دیے ہیں، اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا ٹیلی فون پر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، اور انہوں نے جو بنیادی جو ڈسکشن ہے وہ کی ہے اے پی سی کے معاملے پر بھی اور ایجنڈے کے معاملے پر بھی۔ تو نون لیگ کی بھی یہ خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی بھی، جے یو آئی کی بھی، تمام جماعتوں کی تقریباً بڑی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، کہ ایجنڈے پر اے پی سی سے پہلے ہی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اور اس کا ایک خاکہ تیار ہونا چاہیے، اس کے بعد اے پی سی بلانی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، ایجنڈے میں حکومت کے خلاف حکومتی پالیسیاں اور حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جا سکتا ہے، کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ حکومت صحیح سمت پر آئے اور حکومت مثبت کوئی پازیٹیو کوئی مؤثر اقدامات کرے، عوام کو ریلیف دے۔ یہ جو تباہی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن پیچھے جا رہا ہے ملک، دن بدن تمام ادارے پیچھے جا رہے ہیں، معیشت پیچھے جا رہی ہے، مطلب کسی بھی شعبے میں کوئی پروگریس، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی، کوئی پازیٹیو جو مثبت اقدامات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی اس حکومت کے آنے کے بعد ابھی تک۔
بے روزگاری بڑھی ہے، گھر گرائے گئے ہیں نئے گھر بنانے کی بجائے، معیشت تباہ کی ہے، ڈالر بڑھ گیا ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے، گیس بڑھ گئی ہے، بجلی بڑھ گئی ہے، تنخواہیں کم ہو گئی ہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے، کرونا کی وبا آئی ہے تو اس کو فیس نہیں کر پا رہے، تو میٹنگز پر میٹنگز کر رہی ہے یہ موجودہ حکومت، آپس میں اختلافات ان کے اندرونی حل نہیں کر پا رہے، ملک کے مسائل حل کرنے کی دعوے کر رہی ہیں، اور اب تو وہ خود اعتراف کرنے لگے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی پروگریس نہیں ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہم۔ فواد چودھری اعتراف کر چکے ہیں مختلف انٹرویوز میں کہ نہ ٹیم اچھی ہے وزیر اعظم بنا سکے ہیں، نہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اور ہماری حکومت جو ہے وہ کچھ ڈیلیور کر پائی ہے۔ تو وزیر اعظم خود اپنے اجلاسوں میں، کابینہ کے اجلاسوں میں اپنے ساتھیوں کو کہتے رہے ہیں کہ ابھی 6 مہینے، ابھی 5 مہینے آپ کے پاس، اگر کچھ آپ نے ڈیلیور کیا تو معاملات چلیں گے، نہیں تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ یہ خود ایک اعتراف ہے ناکامی کا، شکست کا، ڈیلیور نہ کرنے کا۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے تو وزیر اعظم کے بیانات پر بھی تو کمنٹس کریں نا، کہ وزیر اعظم جب خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بھیا 6 مہینے ہیں ہمارے پاس، 5 مہینے، اگر ڈیلیور کیا آپ نے تو ٹھیک، نہیں تو پھر معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کا اعتراف ہے یہ کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور ابھی تک کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہم نے، اور وزیر اعظم ٹیم اچھی نہیں بنا سکے، ہمارے اندرونی اختلافات چل رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو چیزیں ہیں تو یہ تو خود اعتراف کر رہے ہیں حکومت کے لوگ، اور حکومت کے لوگ اب چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اعلان کر دیا کہ میں استعفیٰ دوں گا ایم این اے شپ سے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے نا وہ کراچی سے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں بے اختیار ترین ایم این اے ہوں کراچی کا، اور کراچی کے عوام کو ریلیف دلوانے میں ناکام رہا ہوں، بجلی تک دلوانے میں ناکام رہا ہوں، تو میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کی رکنیت سے، یعنی میں اسمبلی کی رکنیت سے میں استعفیٰ دینا چاہوں گا، استعفیٰ دوں گا، یہ اعلان کر دیا ہے۔ اپنے لوگ تنقید کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، راجہ ریاض ہو، نور عالم خان ہو، نور عالم خان کی تو دھواندار تقاریر رہی، وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں قومی اسمبلی میں، لیکن وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی پرفارمنس پر تنقید کرتے رہے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ تو یہ خود اعتراف ہے، ان کو بھی پھر گالیاں دینی چاہیے، یہ جو اپنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، صرف اپوزیشن کو یا جو غیر جانبدار صحافی ہیں ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ان کو بھی گالیاں دینی چاہیے اگر ہمیں دے رہے ہیں تو یہ بہرحال ایجنڈے کا حصہ ہوگا یہ تمام معاملات۔ اور آج پھر نون لیگ کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی بلاول ہاؤس لاہور پہنچا ہے، اور اس نے بھی ملاقات کی ہے، 3 رکنی وفد گیا ہے حسن اقبال کی قیادت میں۔ حسن اقبال مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ سردار ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور خواجہ سعد رفیق، یہ 3 گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور، یہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور اس ملاقات میں مقصد یہی تھا، ایجنڈا ڈسکس کرنا تھا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب ابھی اس طرح باہر نہیں نکل رہے جس طرح نکلنے چاہیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کا کوارنٹائن ختم ہوا ہے، تو ابھی وہ محتاط چل رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، تو وہ خود نہیں گئے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے، یا دعوت نہیں دی، ان سے نہیں ملے، لیکن اپنا وفد بھیجا، انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے، بنیادی ڈسکشن چل رہی ہے تمام جماعتوں میں۔ تو اب کرونا کا بھی دن بدن جو خوف تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اب اپوزیشن کو موقع ملے گا کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف باہر بھی نکل سکتی ہے، سڑکوں پر بھی نکل سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے، جلسے جلوس پھر سے کر سکتی ہے۔ لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ ہفتے ابھی جو نظر آ رہا ہے کرونا کی وجہ سے کچھ ہفتے ابھی باہر کی کوئی جلوسوں کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو سکے گی، لیکن حکمت عملی اپوزیشن نے تیار کرنا شروع کر دی ہے، اس کے لیے جو مشاورتی عمل ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں نون لیگ، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی،
یہ مرکزی رول پلے کر رہے ہیں، جو رابطے میں ہیں تمام تینوں جماعتوں کی قیادت، اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی، ANP اور سردار اختر منگل بھی اب ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں۔ ایون حکومت کے جو اتحادی ہیں، اتحادی جماعتیں، قاف لیگ، MQM، ان سے بھی رابطے کریں گے، اور یا جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، ان کے ساتھ بھی یہ رابطے کریں گے، لیکن حکومت کے اتحادیوں کو بھی وہ کوشش کریں گے قائل کرنے کے لیے۔ لیکن آنے والے دنوں میں ایکٹیویٹی بڑھے گی اپوزیشن کی حکومت کے خلاف، حکومت پر پریشر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک خبر تو یہ بھی مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ PTI کو 6 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو، مقتدر قوتوں کی جانب سے، جو مارکیٹ میں خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب خود اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہیں، اب اس کو بھی 1.5 مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے، اب تو 4.5 مہینے، پونے 5 مہینے ان کے پاس رہ گئے ہیں، اور اپوزیشن بھی ایکٹیو ہوگی تو حکومت پر پریشر بڑھے گا۔ آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔